کوئی مجمع کسی جگہ بھی لگانے سے بچو، بھلا زمانے کا یہ ہے کہ زمانے سے بچو۔ بڑا گناہ ہے تکلیف کسی کو دینا، غیر دانستگی میں سب کو ستانے سے بچو۔ گلے پیاروں کو لگانا کہ جب وبا نہ رہے، تم فی الوقت مگر ہاتھ ملانے سے بچو۔ رہو محبوس مقام میں یہی بہتر ہوگا، وجہ ترسیل وبا خود کو بنانے سے بچو۔ وہ جو محتاط رویے سے ہے روکے تم کو، ایسی دیوانگی سے ایسے دیوانے سے بچو۔ وقت کے ساتھ ضروری ہے بدلنا خود کو، نیا ہے مرض اگر طور پرانے سے بچو۔ تمہارے ہاتھ میں اپنا ہے تحفظ فیصل، تم پہ ہے فرض حوادث کے نشانے سے بچو۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی۔ یہ غزل 3 سال کچھ ماہ پہلے لکھی تھی میں نے، جن دنوں کرونا جو ہے وہ تازہ نمودار ہوا تھا دنیا میں، اور بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، بہت مہلک تھا اس وقت۔ تو اس وقت میں نے یہ ایک نصیحت کے طور پہ یہ غزل لکھی تھی ان لوگوں کے لیے جن کی نظر میں کرونا اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا حقیقتاً تھا۔ تو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کلام اس زمانے میں میں نے لکھا تھا۔ تو اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ تو غزل کا جو مطلع ہے وہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یاد ہوگا کہ اس زمانے میں کہیں پہ بھیڑ لگانے کی ممانعت تھی، کیونکہ اس سے جو یہ مرض تھا، کیونکہ یہ جو ہے وہ چھونے سے پھیلتا تھا، ٹچ کے ذریعے جو ہے وہ پھیلتا تھا۔ تو جب لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو اس مرض کے پھیلنے کا بہت زیادہ خطرہ تھا۔ تو اس لیے پھر میں نے لکھا تھا کہ کوئی مجمع کسی جگہ بھی لگانے سے بچو، کوئی مجمع کسی جگہ بھی لگانے سے بچو، بھلا زمانے کا یہ ہے کہ زمانے سے بچو۔ بھلا زمانے کا یہ ہے کہ زمانے سے بچو۔ کوئی مجمع کسی جگہ بھی لگانے سے بچو، بھلا زمانے کا یہ ہے کہ زمانے سے بچو۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک حدیث بھی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان کا مال و زر محفوظ ہو، تو مال و زر اور جان محفوظ ہو۔ تو یہاں پہ میں نے اسی جو ہے موضوع پہ لکھا یہ کہ کسی ایک شخص کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جو ہے جب یہ مرض پھیل رہا تھا اس وقت، یہی مجمع لگانے یا ملنے ملانے سے یہ مرض پھیلتا تھا اور بہت تیزی سے پھیلتا تھا۔ تو ایک شخص کے ذریعے دوسرا، پھر دوسرے کے ذریعے تیسرا، تو سینکڑوں لوگ اس مرض کا شکار ہو جاتے تھے۔ تو یہاں پہ میں نے یہ لکھا کہ ایک شخص کو تکلیف دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے، تو غیر دانستگی میں بہت سے لوگوں کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے۔ تو شعر اس طرح تھا کہ بڑا گناہ ہے تکلیف کسی کو دینا، بڑا گناہ ہے تکلیف کسی کو دینا، غیر دانستگی میں سب کو ستانے سے بچو۔ غیر دانستگی میں سب کو ستانے سے بچو، بڑا گناہ ہے تکلیف کسی کو دینا، غیر دانستگی میں سب کو ستانے سے بچو۔ تو ایک اور چیز جو ان دنوں تھی وہ یہ تھی کہ ہاتھ ایک دوسرے سے نہ ملائیں، دور سے سلام کریں، کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ چھونے سے جراثیم پھیلتے تھے۔ تو اس میں پھر میں نے لکھا تھا کہ جب یہ وبا نہ رہے تو چاہے اپنے پیاروں سے گلے مل لینا، لیکن فی الوقت جو ہے وہ ہاتھ ملانے سے بچنا چاہیے۔ تو شعر اس طرح تھا کہ گلے پیاروں کو لگانا کہ جب وبا نہ رہے، گلے پیاروں کو لگانا کہ جب
وبا نہ رہے تم فی الوقت مگر ہاتھ ملانے سے بچو، تم فی الوقت مگر ہاتھ ملانے سے بچو، گلے پیاروں کو لگانا کہ جب وبا نہ رہے تم فی الوقت مگر ہاتھ ملانے سے بچو۔ اگلا جو شعر تھا وہ اسٹے ہوم اسٹے سیف ایک بڑا مشہور ہوا تھا اس زمانے میں، ایک فریز تھی کہ اسٹے ہوم اسٹے سیف، تو SHSS اس کا شارٹ فارم بھی تھا۔ تو وہ بلکہ یہاں پہ کچھ ڈیلیوری والے تھے، وہ اگر آپ واؤچر میں کے فیلڈ میں SHSS لکھتے تھے تو اس پہ ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہوتا تھا، تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں، باہر نہ نکلیں، تو گھر میں رہنے کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا تھا، ترجیح دی جاتی تھی۔ تو کیونکہ آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ کی لامحالہ کسی نہ کسی سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کے ذریعے وبا کے پھیلنے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو شعر اس طرح میں نے لکھا تھا کہ رہو محبوس مقام یہی بہتر ہوگا، رہو محبوس مقام یہی بہتر ہوگا، وجہ ترسیل وبا خود کو بنانے سے بچو، وجہ ترسیل وبا خود کو بنانے سے بچو، رہو محبوس مقام یہی بہتر ہوگا، وجہ ترسیل وبا خود کو بنانے سے بچو۔ پھر اس زمانے میں ایسے لوگ بہت تھے جو کہتے تھے یہ ایک سازش ہے، بہت مختلف قسم کی توجیحات دیتے تھے کہ یہ جو ہے بیماری نہیں ہے، یہ وبا نہیں ہے، یہ کسی قوم کا کسی شخص کا جو ہے کی سازش ہے یہ کرنے کے لیے، وہ کہتے مختلف توجیحات ہوتی تھیں، لیکن جو ہے جس طرح وہ بیماری پھیل رہی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں بہت کم اس کا اثر ہوا ان دی اینڈ، لیکن بہت سے ممالک میں جو ہمارے نیبرنگ ممالک ہیں، جو ہمسایہ ممالک، ان میں بھی بہت تباہی ہوئی، مغرب میں بہت تباہی ہوئی۔ تو یہاں پہ میں نے پھر ان لوگوں کے متعلق لکھا ہے جو اس حقیقت سے آنکھ چرا کے کچھ نہ کچھ مختلف جو ہیں وہ اپنی منطقیں دیتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اس کے متعلق لکھا تھا کہ وہ جو محتاط رویے سے ہے روکے تم کو، وہ جو محتاط رویے سے ہے روکے تم کو، ایسی دیوانگی سے ایسے دیوانے سے بچو، ایسی دیوانگی سے ایسے دیوانے سے بچو، وہ جو محتاط رویے سے ہے روکے تم کو، ایسی دیوانگی سے ایسے دیوانے سے بچو۔ اگلا شعر جو ہے وہ یہ انفیکٹ شعر جو ہے میں نے کل ہی لکھا، اس غزل کو میں دوبارہ ایک دفعہ دیکھ رہا تھا تو ایک شعر میرے ذہن میں آیا، وہ میں نے اس میں کل جو ہے اس کا اضافہ کیا اس غزل میں۔ تو یہ شعر اس طرح ہے، اس میں بیسیکلی میں نے یہ کہا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود کو تبدیل کرے، جو اڈیپٹ ٹو دا سچویشن کہتے ہیں، کہ جیسے جیسے وقت تبدیل ہوتا ہے، وقت کی جو ہے تقاضے تبدیل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے خود کو بدلنا نئے وقت کے مطابق وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جس طرح کرونا سے پہلے کبھی ہم نے ایسا مرض کوئی اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھا تھا جہاں پہ آپ کو جو ہے باہر ماسک لگا کے پھرنا پڑے، آپ سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کرتے رہیں اور گلوز پہن کے پھریں، ماسک پہن کے پھریں، اور گھر آ کے آپ کپڑے فوراً تبدیل کریں، اور بہت کچھ چیز کی تھیں طریقے اس سے بچنے کے۔ تو وہ اس کے لیے پھر میں نے لکھا کہ نئی وبا کے لیے نئے طریقے ہیں، پرانے طریقوں سے بچنا چاہیے۔ تو شعر اس طرح تھا کہ وقت کے ساتھ ضروری ہے بدلنا خود کو، وقت کے ساتھ ضروری ہے بدلنا خود کو، نیا ہے مرض اگر طور پرانے سے بچو، نیا ہے مرض اگر طور پرانے سے بچو، وقت کے ساتھ ضروری ہے بدلنا خود کو، نیا ہے مرض اگر طور پرانے سے بچو۔ اگلا شعر جو ہے وہ جو ہے انسان کو ہمیں
جو ہے ایک تو نیچرل انسٹنکٹ بھی ہوتا ہے، ایک جبلی طرز عمل ہوتا ہے انسان کا، جس میں وہ اپنا تحفظ، اپنی سیکیورٹی، جیسے کوئی آپ کی طرف مذاق کے طور پہ ہاتھ بھی تیزی سے کرے تو آپ کا ہاتھ فوراً اس کے ہاتھ کو روکنے کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ تو وہ ایک انسان کا قدرتی ایک نظام ہوتا ہے انسان کے جسم میں، وہ خود کو محفوظ کرنے کے طریقے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ اور آپ کا جو ہے مذہب، ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں جو زندگی ہے وہ خدا کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کے تحفظ کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنے جسم کو، اپنی زندگی کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ آخری شعر جو ہے غزل کا مقطع جو ہے، اس میں میں نے یہی ذکر کیا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں اپنا ہے تحفظ فیصل، تمہارے ہاتھ میں اپنا ہے تحفظ فیصل، تم پہ ہے فرض حوادث کے نشانے سے بچو، تم پہ ہے فرض حوادث کے نشانے سے بچو، تمہارے ہاتھ میں اپنا ہے تحفظ فیصل، تم پہ ہے فرض حوادث کے نشانے سے بچو، کوئی مجمع کسی جگہ بھی لگانے سے بچو، بھلا زمانے کا یہ ہے کہ زمانے سے بچو۔ جی، تو امید ہے کہ آپ کو غزل پسند آئی ہوگی، اشعار کے مفہوم سے بھی آپ نے لطف لیا ہوگا۔ بہت دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمیں دوبارہ کوئی ایسا وقت نہ دیکھنا پڑے جہاں پہ مجھے اس کلام کا استعمال کرنا پڑے دوبارہ، لیکن یہ کلام اس وقت کے لحاظ سے مجھے ضروری لگا کہ ایسا لکھنا چاہیے جس سے لوگ جو ہیں وہ جو اپنے بچاؤ کے، اپنے تحفظ کے لیے لیے اتنے فکر مند نہیں ہیں، ان کو تھوڑا سا مشورہ دیا جائے، نصیحت کی جائے کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے جو طریقے ہیں ان کو جو ہے استعمال کریں اور خود کو اس وبا سے بچائیں۔ تو اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔